جب پاکستان میں 1953 کی تحریک چلی، اس وقت قادیانوں کے کفر کا فیصلہ نہیں ہوا تھا عدالت کی طرف سے۔ مسلمانوں کے جلوس نکلے، سڑکوں پر سارے مسلمان نکل آئے، حکومت کی طرف سے ایک لائن لگا دی گئی کہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا۔ اب جلوس میں صفیں بنی ہوئی ہیں، آگے نوجوانوں کی صفیں ہیں، اس لائن کو نوجوانوں کی ایک صف نے کراس کیا، ادھر سے گولیاں چلی، پوری صف شہید ہو گئی۔ دوسری صف نے اس لائن کو کراس کیا، گولیاں چلی، دوسری صف شہید ہو گئی، تیسری صف اسی طرح تیسری صف شہید ہو گئی۔ اس وقت اسی تحریک میں ایک بارات گزری، اس بارات میں دولہے کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ والدہ نے پوچھا کہ یہ لوگ سڑکوں پر کیوں جمع ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے جو دلہا بنا ہوا اس کو بلایا، اس کی قمیض کے دونوں بٹن کھولے اور کہا کہ تو بھی ان نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو جا اور اپنی جان قربان کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرا نکاح حور عین کے ساتھ کریں گے اور تیری برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں گے۔ اب جو شخص دلہا بنا ہوا ہے وہ اپنی برات چھوڑ کر ان نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ گولی کھا کر شہید ہو گیا۔ تو اس طرح 1953 کی جو تحریک تھی اس میں تقریباً 10,000 سے زائد مسلمانوں نے اپنی جان قربان کر دی، 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ اب اسی تحریک میں ایک 80 سال کا بوڑھا شخص ہے، اس کے پاس اس کا 5 سال کا بیٹا ہے، اس نے اپنے 5 سال کے بیٹے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، وہ بھی اس جلوس میں شریک ہے۔ باپ، بوڑھا باپ کہتا تھا ختم نبوت، بیٹا کہتا تھا زندہ باد۔ اسی طرح وہ جلوس میں بڑھتا گیا اور دونوں گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ختم نبوت کے لیے علماء نے، اسلاف نے، ہمارے نوجوانوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اس وقت کے نوجوانوں میں بڑا ایمان تھا، بڑا جذبہ تھا۔ ایک نوجوان کالج سے پڑھ کر آیا، ابھی گھر نہیں گیا، درمیان میں جلوس میں شریک ہو گیا، اس کو ٹانگ پر گولی لگی، پولیس والے اس کو اٹھا کر لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا او خدا کے بندو، گولی مارنی ہے تو سینے پر مارو۔ پولیس والے کہنے لگے تو پڑھنے والا ہے، تو کیوں ان کے ساتھ شامل ہو گیا؟ اس نے کہا پوری زندگی علم حاصل کیا، آج عمل کا دن ہے۔ تو اس طرح ختم نبوت کی حفاظت کی گئی۔ یہ 1953 سے یہ تحریک چلی۔ 1974 7 ستمبر کو قومی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج کے بعد ان کی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دیا جائے گا، آج کے بعد ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد وہ اسلامی اصطلاحات اور شعائر کو نہیں اپنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ بعض لوگ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر، کسی عورت کی خاطر اس عقیدے کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ ایک ویزے کی خاطر، یورپ کا ایک ویزا مل گیا، مسلمان ہونے کی بجائے قادیانی بن جاتے ہیں۔ تو ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اگر کوئی دیکھ لیتا
تو وہ چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھا، چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ پہچان گئے، رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھا، وہ فرماتے کہ میں پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ چہرہ دیکھ کر یہ پہچان جائے گا یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی اور اس پر پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا